اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 174ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 213 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے ہم لوگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق دین پر تھے، پھر وہ خواہشات کا شکار ہو گئے یا شکار ہو کر اختلافات کرنے لگے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر لوگوں کو بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج پر ڈرانے والے تھے، اور انہیں کتاب حق سے بھی نوازا تاکہ سچائی کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی رحمت سے اختلافی امور میں انہیں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا کان الناس امۃ واحدہ۔ کانا کے معنی آتے ہیں تھے، الناس لوگ، امۃ واحدہ ایک امت۔ امام شوکانی لکھتے ہیں اے کانوا کلہم علی دینی هو الاسلام، یعنی وہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے اور وہ دین اسلام ہے۔ امتن کا لفظ قرآن حکیم میں حسب ذیل معنوں میں استعمال ہوا ہے، گروہ۔ ومن قوم موسیٰ امتً یہدون بالحق، الاعراف کی 159ویں جو ہے آیت ہے، یعنی موسیٰ کے قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا۔ اور ملت کے معنی میں بھی آیا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت یعنی ملت تھے، سورہ بقرہ کی 213 کی آیت۔ اور ملت اس دستور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ ابتدا میں یعنی آدم علیہ السلام ان کی اولاد ایک ہی دستور اور طریقے پر تھے جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، اور وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، سورہ ہود کی آیت نمبر 8 ہے، یعنی اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس بات نے اسے روک رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نحل کی بھی ایک آیت ہے جس میں امام کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، امت کے امام کے معنی میں لیا گیا ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں فرمانبردار امت تھے، فضائل و کمالات کا مجموعہ اور امام تھے، قابل تقلید تھے، اور عظیمت اور بلندی کے کام جو ایک جماعت سر انجام دیتی ہے وہ سب ان میں جمع تھے۔ اس کے علاوہ نوع قسم کے معنی میں بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ انعام کی ایک آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ امثالکم، یعنی
اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا یا پیروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تو تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مبدا اور اصل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ، یعنی اور یہ قرآن اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ اس کے علاوہ مرجع و مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، سورہ قاریہ کی آیتیں ہیں، یعنی قیامت کے روز جس کے وزن ہلکے نکلے اس کا مرجع حاویہ ہے، یعنی حاویہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اس کے علاوہ ماں اور والدہ کے نام پر بھی لیا گیا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یعنی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین تھے، رب قدیر کے علم میں سب کچھ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ناظرین گرامی اس آیت میں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یعنی فبعث اللہ کے معنی آتے ہیں بھیجا اللہ نے، النبیین کے معنی انبیاء اکرام کو، مبشرین خوشخبری سنانے والا بنا کر، و منذرین اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرمانبرداروں کو ثواب اور کامیابی کی بشارت دینے والے اور گنہگاروں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ پھر فرمایا گیا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وانزلہ کے معنی اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ماہم کے معنی ساتھ ان کے، الکتاب اللہ کی کتاب، اس سے مراد تمام کتب سماوی ہیں، بالحق کے معنی آتے ہیں حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ فیصلہ کریں یا احکام الہی لوگوں کے درمیان نافذ کریں، یہ اس کے معنی آتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں جو یا ان باتوں میں جن میں وہ اختلفو اختلاف کرتے تھے کے معنی آتے ہیں، اور فی ہی اس میں یعنی احکام کی وہ باتیں جنہیں انہوں نے خواہشات نفسانی سے رد و بدل کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں نازل فرما کر انہیں واضح کر دیا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روشن اور مضبوط کتاب عطا فرمائی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اس کتاب میں عقائد، معاملات، عبادات، معاشرتی اور تمدنی مبادیات کو نکھار کر رکھ دیا ہے اور تمام باتوں کو روشن کر دیا جن کو سابق کتب میں دھندلا دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا گیا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا فیصلہ کریں واضح دلائل آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا، اس کی وجہ تھی کہ ان میں ضد بازی، ضدہ ضدی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر جو لوگ انبیاء کرام پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن سے، رحمت سے اختلافی امور میں انہیں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا کے معنی میں آتے ہیں، اور ماں یہاں پر نفی کے معنی دے رہا ہے، فیہی کے معنی آتے ہیں اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، الذین کا اشارہ یہود و نصارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو ضد اور سرکشی میں آ کر حق و صداقت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھکرا دیے۔ اتو کے معنی جو دیے گئے تھے، اسے ہا کی ضمیر دین یا کتاب کی طرف جاتی ہے، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات کے آ گئے ان کے پاس روشن دبائے۔ گویا احکام الہی میں کوئی مشکل اور پیچیدگی نہ تھی، مگر حسد اور حرص جو ان میں پنپ رہے تھے ان روحانی امراض نے انہیں فکر مستقیم سے دور لے جا پھینکا تھا۔ پھر آگے فرمایا گیا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فہد اللہ کے معنی آتے ہیں پس اللہ نے ہدایت دی، الذین آمنوا کے معنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا کے معنی اس بات میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، لما اس کے لیے جس میں اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ کے معنی آتے ہیں اس میں، اس کتاب یا دین میں، ہا کی ضمیر کتاب یا دین کی طرف جاتی ہے، من الحق حق سے، صداقت سے، باذنہ کے معنی اپنے حکم کے ساتھ، اذن کے لفظی معنی حکم اجازت ہے، مراد یہاں پر فضل اور رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اہل ایمان کو سیدھے راستے کی ہدایت سے بہرور فرمایا۔ پھر آگے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔
ناظرین گرامی، صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر اختیارات، فوائد اور منفعت حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے یا بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی رائے حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ ناظرین گرامی، ان آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ نسل انسانی آغاز فطرت میں دینی حیثیت سے ایک ہی امت تھی۔ امتداد زمانہ اور آبادی کے پھلنے پھولنے سے ان کے درمیان حسد و رقابت، انانیت اور غرور نے جنم لیا اور شیطانی وساوس کو ان کے اندر نفوذ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس چیز نے انہیں راہ حق سے دور کر دیا۔ انبیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کا کھویا ہوا شرف دلانے کے لیے ہر دور اور ہر علاقے میں تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کتاب ہدایت بھی عطا کی جاتی رہی کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، تاکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور ابدی کتاب ہدایت قرآن حکیم کی شکل میں عطا کی گئی، جس نے حق و صداقت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ لوگوں میں اختلاف اور نزاع کا باعث آپس کی ضد اور نفسانیت رہی ہے ناظرین گرامی، نہ کہ احکام الہی جو کہ روز روشن کی طرح واضح تھے۔ رب کریم کی مشیت، ہدایت ہمیشہ ان لوگوں سے متعلق ہو جاتی ہے جو اس کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں اور ضد و تعصب کو چھوڑ کر تلاش حق کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں رحمت الہی کا مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، ہمارا وقت ہو چلا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔